السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 32 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کو ناجائز وسیلے کا پارٹ 3 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وسیلے کے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں غلطی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا تھا۔ غضب تو یہ ہے کہ ایسی روایت بھی لائی جاتی ہے جس میں آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو جانے کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ پھر ان کی توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے پر قبول ہوئی۔ حدیث یوں بیان کی جاتی ہے، جب آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت کی دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا، تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آدم تم نے سچ کہا، وہ نبی آخر ہیں اور وہ تمہاری ہی اولاد میں سے ہوں گے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ اسی طرح اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ یہ دو باتیں بہت زیادہ عام کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر کلمہ لکھا دیکھا اور اس کا وسیلہ لیا، اور اگر آپ نہ ہوتے دنیا جہاں کو پیدا ہی نہیں کیا جاتا۔ سامعین، یہ دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ وسیلے سے ہوئی، اس طرح کا عقیدہ رکھنا سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے خاص الفاظ سکھائے گئے۔ جب انہوں نے ان الفاظ سے دعا کی تو اللہ نے توبہ قبول کی۔ حضرت آدم نے رب سے دعا سیکھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بس سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سامعین، دیکھا آپ نے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کرنے کے لیے کیا دعا سیکھی، اور وہ دعا کیا تھی، وہ کلمات کیا تھے جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ تو اللہ فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، توبہ سکھائی، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے دعا کی تو ہم نے دعا قبول کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ اور دوسری بات جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہیں ہوتی،
یہ بھی من گھڑت حدیث ہے دوستو، یہ اس آیت کے خلاف ہے جس میں اللہ فرماتا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، نہ کہ نبی کی ذات۔ خود ذات نبوی کو بھی اللہ کی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں جن میں عرش پر کلمے کے لکھنے کی بات کہی جا رہی ہے اور آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ دونوں حدیثیں من گڑت ہیں دوستو۔ اور من گڑت حدیث بیان کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا رسول اللہ کا وسیلہ لے کر دعا کرنے کی بات من گھڑت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔